बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस की समाअत हो रही है और उसी मौके पर हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला आवर हो रही है। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने 1997 में किया था, बाकायदा फिजिकल हमला किया था। मियाँ नवाज शरीफ खुद शामिल थे, ख्वाजा आसिफ खुद शामिल थे और उस वक्त की मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान को जान बचाकर भागना पड़ा था। ये हमारे सामने सूरत हाल है। अब एक बार फिर यह हमला हो रहा है, पार्लियामान से हमला हो रहा है। पार्लियामान के बाहर से मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हमले हो रहे हैं, टेलीविजन टॉक शोज़ में हमले हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ हमला करती हैं, पाकिस्तान टेलीविजन बराह रास्त दिखाता है और उसके बाद पैमरा गिरेबान पकड़ लेता है पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स का कि तुमने चलाया क्यों। आप सरकारी सरपरस्ती में मरियम नवाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर हमला करवाते हैं, पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के जज साहिबान पर रकीक हमलों के लिए, और उसके बाद गिरेबान पकड़ लेते हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स का कि तुमने चलाया क्यों। यही मामला इमरान खान के साथ होता है तो आप इमरान खान पे बैन लगा देते हैं। इस वक्त इतना बरहना खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में अदालत पर हमले के लिए, क्योंकि इन लोगों को अवाम का सामना नहीं करना इन बुज़दिलों की कांपें टांग रही हैं और ये अब सब के सब मिलकर पाकिस्तान की अदालत पर हमलावर हो रहे हैं और इन्हें मुकम्मल मदद, मुकम्मल पुश्त पनाही, मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहली बार, बहुत अरसे के बाद पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ गूंजी है, ऐवान में भरपूर अंदाज में गूंजी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए स्वालिह मोहम्मद खान ने खिताब किया है। कमोबेश ये खिताब 11 महीने 17 दिन के बाद किया गया है और स्वालिह मोहम्मद खान ने खिताब करते हुए कहा है कि लाडली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जहर उगल रही है। स्वालिह मोहम्मद खान का बहुत भरपूर खिताब था। क्या कहा है उन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़े होकर, अभी आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन इन हालात में देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ये जो मौसम बहार के कपड़ों के इश्तिहारात हैं, इनकी सेल के ऐलानात हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट हैक कर ली गई है। किस वक्त हैक हुई है? जब हुक्मरान जमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले कर रही है। हुक्मरान जमात के ख़ानदान के अहम तरीन लोग ये हमले कर रहे हैं। उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक करके वहाँ पर लॉन की सेल के इश्तिहारात लग गए हैं। ये हमारे यहाँ हो रहा है। सबसे पहले सुनिए कि स्वालिह मोहम्मद खान ने जब कहा कि हमें आप कहते हैं हम गलीज़ हमले कर रहे हैं, तो लंदन से क्या लजीज हमले हो रहे हैं? ऐवान में बैठकर वहीं पर मुस्लिम लीग नून के लोग सुन रहे थे जब वो बता रहे थे कि लाडली जजेस के बारे में जहर उगल रही है। क्या कहा स्वालिह मोहम्मद खान ने, जरा सुनिए। साहब की उस लाडली का भी आप जरा नोटिस लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में क्या जहर उगल रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जी लंदन से जाके वहाँ पे इदारों के खिलाफ वहाँ पे जहर उगला जा रहा है। मुझे बताएं कि 4 साल से जो दवाई के लिए गया था आज वो वापस क्यों नहीं आ रहा। अब आ जाइए कि किस तरह से ये हमले की जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखिए कि इन लोगों ने किया क्या है। इन लोगों ने ये किया है कि कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर कर ली है और इस करारदाद में इन लोगों ने ये तय किया है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे। करारदाद पेश किसने की है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। नहीं, मतलब मरियम औरंगज़ेब साहिबा से विक्ट्री करार दी नहीं, मैं 2000 रुपये उसकी बात नहीं कर रहा। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह करारदाद पेश की। इलेक्शन लड़ना नहीं है, किसी हलके से वोट ले नहीं सकती हैं और मखसूस नशिस्त पर आना है और करारदाद पेश करनी है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ हों। इंतखाबात में जाने की हैसियत तो हो जिस शख्स की वो करारदाद पेश कराओ। और आप कैसे ये करारदाद पेश कर सकते हैं? तहलील हो गई 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई। आईन पाकिस्तान कहता है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया होंगे। बेयरेस्ट मिनिमम इसमें डिविएशन हो सकती है, तो वो 23 अप्रैल तक के लिए कुछ दिनों की हो गई, इससे आगे नहीं जा सकते। फिर इलेक्शन कमीशन भाग गया क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है। आप होते कौन है मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला करने वाले?
آپ کو اپنے ان دوستوں کی تمام پشت پناہی اور سپورٹ حاصل ہے، اس لیے آپ نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے. تو پھر عدالت کا کیا کریں گے؟ اب عدالت کا کیا کریں گے اس سوال پر آنے سے پہلے اس معاملے کو اور دیکھیے. یہ جو قرارداد پیش کی ہے، 90 دن گزر جائیں گے تو محسن نقوی کا کیا اچار ڈالنا ہے، اعظم خان کا کیا اچار ڈالنا ہے. یہ جو ان کی کابینہ ہے جس میں وہ عامر میر بھی شامل ہے، جس میں ڈاکٹر جاوید اکرم بھی شامل ہیں، جس میں وہ وہاب ریاض بھی شامل ہے، اس کابینہ کا اچار ڈالنا ہے. یہ لوگ گھر جائیں گے 90 دن مکمل ہونے کے بعد. ہاں، محسن نقوی سے کسی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی نگراں وزارت اعلیٰ، یاد رکھیے گا نگراں وزارت اعلیٰ 1 برس کی ہوگی. یہ محسن نقوی سے کسی نے وعدہ کیا. محسن نقوی نے خود کچھ صحافیوں کو بتایا جب انہوں نے کہا کہ کہاں کس چکر میں پڑ گئے، اتنا بڑا میڈیا ہاؤس ہے، چلائیں اس کو. تو محسن نقوی نے کہا 3 مہینے کی نہیں ہے، یہ ہے 1 سال کی. اور یہ بات محسن نقوی نے جن کو بتائی، میں نے پہلے بھی ایک بار سوال کیا تھا یہیں بیٹھ کر کہ منیب فاروق بتائیں نا، ان کو نہیں کہا تھا محسن نقوی نے کہ یہ 1 سال کی نگراں وزارت اعلیٰ ہوگی. جب ان کو کہا تھا راتوں رات حلف اٹھاتے ہوئے آ جاؤ، حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرو، میرے مہمان بنو، تو یہ ہوا تھا. محسن نقوی کی جانب سے یہ کیا گیا تھا. اور منیب فاروق صاحب اس کو انکار کر دیں، حلفاً انکار کر دیں. یہ کچھ اور صحافیوں کو بھی کہا گیا محسن نقوی کی جانب سے. تو محسن نقوی کا اچار ڈالیں گے آپ، وہ نہیں رہ سکتے. لیکن تیاری ہے کہ محسن نقوی کو بھی چلایا جائے، اعظم خان کو بھی چلایا جائے، نگراں حکومتوں کو چلایا جائے. اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، یہ تو خود لطیف کھوسا کہہ چکے. تو اور آگے لے جائیں گے. اب یہ جو آج قرارداد پیش ہوئی ہے، اسے منظور کیا ہے، تو منظور کرنے والوں میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہے، جو کہتا تھا اگر ہم ارلی الیکشن کے خلاف ہیں تو ہم ڈیلیڈ الیکشن کے بھی خلاف ہیں، ہم ڈیلیڈ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اب وہ خود اس قرارداد کا حصہ بن رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے. تو یہ لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. ان حالات میں ہوا کیا ہے؟ ان حالات میں اب اس حکومت نے، جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، جسٹس منیب اختر یہ بتا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم کا بل پیش کر دیا ہے. اور اس کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے از خود نوٹس کے اختیارات میں کمی کی تیاری ہے. اعظم نذیر تارڑی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب معمولی باتوں پر از خود نوٹس لیا جاتا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بعض نوٹس سے ساکھ متاثر ہوئی ہے. یہ بل کابینہ منظور کر چکی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اب ایک 3 رکنی کمیٹی، جج نمبر 1، جج نمبر 2، جج نمبر 3، یہ بن جائے اور اس کے بعد از خود نوٹس کے معاملات کا فیصلہ ہو. لیکن یہ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو آرٹیکل آئین کے 184(3) کے تحت ہوتا ہے. اب اگر یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ہوتا ہے تو جو سپریم کورٹ کا رول ہے وہ رول کیسے طے ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے 191 کیا کہتا ہے؟ 191 کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ may make rules regulating the practice and procedure of the court. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان طے کرے گی. تو یہ پارلیمان اگر طے کرنے جا رہی ہے تو اس پارلیمان کی حیثیت کیا ہے؟ اس پارلیمان میں جہاں اپوزیشن ہے ہی نہیں، اس پارلیمان میں یہ کام ہو رہا ہے، اس کی ساکھ کیسی ہوگی؟ اس پر آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں. گزشتہ روز یہ لوگ بڑا شور مچاتے رہے سب کے سب مل کے کہ 4-3 کا فیصلہ، 3-2 کا فیصلہ نہیں، 4-3 کا فیصلہ. پہلے جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ دیا پھر اس کو ملا لیں تو یہ 4-3 کا فیصلہ. پاکستان تحریک انصاف ہار گئی. آج یہی بات نئے اٹارنی جنرل نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی تو نئے اٹارنی جنرل صاحب کو خود جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے، جنہوں نے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ یہ از خود نوٹس پر وہ ان 2 ججز سے جو پہلے فیصلہ دے چکے اتفاق کرتے ہیں، انہوں نے روک دیا اٹارنی جنرل کو اور کہا کہ نہیں، اس پر آپ بات مت کیجئے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو یہ جو مریم بی بی، شہباز شریف اور باقی تمام لوگ بات کر رہے تھے، یہ وہیں پہ ٹھس ہو گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں چپ کرا دیا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس معاملے پر آپ مت بولیے. اس پر سب سے زیادہ شور مچایا جا رہا تھا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اظہر بشوانی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ معاملہ جو
انتخابات کا ہے، اس کا جلد فیصلہ ہوگا، انتخابات 90 روز میں ہوں گے، انشاءاللہ یہ فیصلہ آئے گا، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر لائیے واپس چودھری پرویز الہی کی کابینہ، چودھری پرویز الہی کی حکومت، اور واپس گھر بٹھائیے اس نگراں حکومت کو جو اپنے دوستوں کی مدد سے بیٹھی ہوئی ہے۔ عامر میر کو جن کی حکومت میں ایک بندہ ذل شاہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مار دیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کہہ دیا کہ نہیں وہ قتل نہیں ہوا، وہ ایکسیڈنٹ میں جان سے گیا، اس ایکسیڈنٹ کا یہ لوگ ایک ثبوت نہیں دے سکے، ان کے خلاف تو ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ کا موجود ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں اظہر مشوانی کے معاملے میں، آج دن میں ایک فیک نیوز آئی، فیک نیوز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اظہر مشوانی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، خبر سامنے آ گئی ہے، ایف آئی اے اظہر مشوانی کو راول پنڈی لے آئی ہے۔ اظہر مشوانی کے معاملے میں چیزیں بہت جلد ہمارے سامنے سرفیس ہو جائیں گی، اظہر مشوانی منظر عام پر آئیں گے، عدالت میں لائے جائیں گے، اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اظہر مشوانی کے معاملے میں کسی عدالت نے کوئی اب تک جو نوٹسز ہیں ان میں کوئی چیز طے نہیں کی ہے، ڈیٹ آئی ہے، ڈیٹ آئی تھی، ڈیٹ آئی ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے، اور ایک شخص لاپتہ ہے، مسلسل لاپتہ ہے، اس کے بارے میں پولیس کچھ نہیں بتا رہی، ایف آئی اے کچھ نہیں بتا رہی، دیگر کوئی ادارہ کچھ نہیں بتا رہا۔ ہاں البتہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اسے خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے غائب کر رکھا ہے۔ آج جو فیک نیوز آئی وہ کیوں آئی، اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تشویش بڑھ رہی ہے، یہ فیک نیوز ایک خاص مقصد کے تحت دی گئی ہے، اور جو اس سلسلے میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور ان بگڑے ہوئے حالات میں اظہر مشوانی کے حوالے سے بہت جلد ایک خبر ہمارے سامنے آنی چاہیے، لیکن اب تک تو ایسا کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ سچویشن سیریس ہے، ایک نوجوان جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کی نوبہتہ اہلیہ پریشان ہے، اس کے والدین پریشان ہیں، مگر خاموشی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ بھی مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ غائب ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں تشویش بڑھ رہی ہے، مگر حکومت ان حالات کا باقاعدہ طور پر مذاق اڑا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دنوں میں صحافی ہوں یا دیگر لوگ جب غائب ہوتے تھے تو اس کے بعد حکومت کہتی تھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پتہ کرواتے ہیں، اور چند گھنٹوں میں لوگوں کے بارے میں کوئی رائے سامنے آ جاتی تھی، کوئی خبر سامنے آ جاتی تھی۔ مگر اب حکومت باقاعدہ طور پر ان چیزوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ایسی کسی بھی چیز کو جھٹلا بھی رہی ہے، اپنی جانب سے گمراہ کن اطلاعات بھی دے رہی ہے، اور کوئی بھی معلومات فراہم کرنے سے مسلسل کترا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔